السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، مئی کا مہینہ اور پاکستان کے لیے ہمیشہ امپورٹنٹ رہا ہے. گرمی بہت ہوتی ہے. میری برتھ ڈے بھی ہوتی ہے. That's it. یہ ہم مس نہیں کرنے جا رہے. 20 مئی کو آپ کی سالگرہ ہوگی اور پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی اہم ہے. اس کے علاوہ 2 مئی، 9 مئی، 10 مئی، 12 مئی، 28 مئی اور 20 مئی کو میرا خیال ہے انڈیا ول ریموو دا بین آن مائی یوٹیوب چینل اینڈ آن مائی ایکس. یس، ٹو وش یو ہیپی برتھ ڈے. تاکہ یہ ذرا پیغام جانا چاہیے نا. ہاں پھر وہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ. ہاں، گڈ ول جیسچر. ہاں پھر سیز فائر بھی چل رہا ہے، وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے. میرے ساتھ بھی ذرا تھوڑی سی نرمی شو کرنی چاہیے. ویسے بھی مجھے تو انڈین چینلز نہیں لیں گے نا. FIR ہو رہی ہے آپ کو لینے پہ. تو آپ جس چینل پہ جا کے اپنی لڑائی لڑ کے آئے تھے مقدمہ، وہ بیچارے فیس کر رہے ہیں وہاں پر FIR. یہ تو حال ہے وہاں پر آزادی اظہار رائے کا، وہاں پر صحافت کا. تو بہرحال میں آج آپ سے ایک پہیلی پوچھنے لگی ہوں، ایک کسوٹی آپ کے لیے. تیار ہیں آپ؟ نہیں، مجھے کسوٹیاں نہیں پسند. مجھے آپ براہ راست سوال پوچھیں اور براہ راست جواب لیں. آپ کسوٹی جڑی نا 10 سوال 5 سوال، ہاں یہ میرے سے نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. تو ویسٹ ونگ ایک پوری ڈرامہ سیریز. آپ نے تو کسوٹی پوچھی نہیں مجھے، آپ نے خود ہی بتا دیا. اصل میں مئی کی طرف ہی آنا چاہ رہی تھی کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں مئی 2006 میں ایک سیریز تھی تو ویسٹ ونگ جی. اور اس کے اندر دیکھیے کتنی پریڈکشن ہے ان کی کہ یہ انڈیا پاکستان یہ اور چائنا کا رول، اور چائنا نے جو آج بات کی ہے یہ اس وقت اس کے اندر پہلے ہی کر رہے تھے کہ پتا تھا کہ اگر انڈیا نے ایسے کیا تو چائنا پاکستان کی سائڈ لے گا. تو یہی اس میں ہے. ایسے کہا جاتا ہے کہ 100 سال پہلے پالیسی بن جاتی ہے کچھ ممالک کی، ترقی یافتہ ممالک ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ کیا موویز ان کی بیس پر ہوتی ہیں یا یہ جو ڈرامہ ہے؟ نہیں یار، دیکھو جو اسکرپٹ لکھتے ہیں نا بیوقوف تو نہیں ہوتے نا، اسپیشلی اس قسم کی چیز. دے ٹرائی ٹو بی ایز ریئلسٹک ایز پاسبل. تو کافی عرصے سے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ چائنا ول اسٹینڈ ود پاکستان. جب سے 1962 کے بعد چائنا انڈیا کے کلیش ہوئی آن دا بارڈر، چائنا نے اپنے بارڈر ایشوز روس کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، سب کے ساتھ اسے سیٹل کر لیے تاکہ چائنا کین فوکس آن گروتھ اینڈ بیکمنگ اے گریٹ پاور. اور ہمیشہ بارڈر ایشوز اس نے دے دیے نا، لے لو کوئی نہیں. روس کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں 1960s میں کتنا سخت شدید قسم کا کانفلکٹ تھی. اور بہت اس وقت چائنا واز ناٹ اے اوپن نیوکلیئر پاور بٹ اسٹل، مگر کیونکہ اور اس وقت کافی لڑائی ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ رشیا. یہ ہسٹری کا جو لوگ نے پڑھی ہے ان کو پتہ ہے. بٹ دین چائنا سیٹلڈ اٹس بارڈر ایشوز ود، وہ ایک جزیرہ تھا اس کے اوپر ایشو تھا، سیٹلڈ اٹ ود رشیا. اسی طریقے سے باقی بھی انہوں نے سیٹل کر لیے. ہمارا انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں سیٹل کرتا جی، بیکاز اٹس این انفنشڈ بزنس آف پارٹیشن. کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اور وہ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیٹل کرتا نہیں ہے. پھر ہمارے اوپر الزام لگانے شروع کر دیتا ہے، پھر اب جنگ شروع کر دیتا ہے. تو یو نو دس از وائی. تو وہ تو بڑا کلیئر تھا کہ چائنا وڈ ٹیک دس پوزیشن جو اس نے لی ہے. اور اسپیشلی ان ماڈرن ٹائمز جب سے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہوا اور سی پیک ہوا، چائنا کے تو بہت میسو اسٹیکس ہیں پاکستان میں. کسوٹی یہ بھی ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو دب گیا تھا ایک عرصے سے، ہائی لائٹ دوبارہ ہو گیا ہے. اس کو واپس لینے میں یا دوبارہ اجاگر کرنے میں کیا چین پیش قدمی کرے گا، یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو غزہ کو بھی اپنے پاس لینے کی بات کرتے ہیں، گرین لینڈ کو بھی بات کرتے ہیں، باقی جگہوں کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہولڈ امریکہ لے گا، بگرام ایئر بیس بھی ان کے پاس رہے گا؟ ہاں، میرا نہیں خیال کہ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کشمیر کی بات کی ہے نا، میرا خیال ہے یہ آؤٹ آف دا ہیٹ کر دی اس نے. اس کی چھوٹی موٹی بریفنگ ہوئی ہوگی کہ یہ پرانی ڈسپیوٹ ہے ان کا اور یہ ہے وہ ہے، اور تو اس نے بس کشمیر کی بات کر دی. اور میرا خیال ہے اٹ کیم ایز اے شاک ٹو دی انڈینس، کیونکہ وہ تو کشمیر کو تو دبائے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ تو ڈومیسٹک ایشو ہے، اس بٹوین پاکستان بائی لیٹرل ایشو ہے، اور وہ بھی نہیں مانتے کہ اب ڈسپیوٹ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اٹس اے پرابلم، اٹس ناٹ اے ڈسپیوٹ. دیکھیے بڑی گیمز کھیلتے ہیں نا. پہلے اٹ واز اے کنٹیسٹڈ ٹیریٹری، پھر یہ ڈسپیوٹ بن گیا. آپ کہتے ہیں پرابلم ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہے. دیکھا نا، دے ہیو شفٹڈ دا ٹرین آف ڈائلاگ. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا، اس لیے تو انڈیا میں تنقید ہو رہی ہے کہ آپ تو کچھ اور کرنے گئے تھے، تو وہ تو کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. اور پاکستانیز بھی خوش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کو ریوائیو کر دیا، بیکاز ان کی تو کوئی بات سننے کے لیے نہیں تیار تھا. اور پاکستان کا اپنا موقف یہی تھا، چھوٹی موٹی بات کر دیتے تھے جا کے UN میں، مگر ادروائز انڈر دا شملہ اکارڈ وہ بائی لیٹرل تھا.
دو طرفہ تھا بس. اور انہوں نے مطلب کافی عرصے سے کشمیر کی بات اس طریقے سے نہیں کی تھی, نہیں ہو رہی تھی. تو اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کر دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں سوچے سمجھے بات کر دی ہے, اور اسی لیے میرا خیال ہے انڈیا بھی از ان اسٹیٹ آف شاک کہ اسی تو کچھ کریں گے, ایسا تو ہو کچھ گیا ہے, لینے کے دینے پڑ گئے. آئی تھنک I don't attach too much importance to this. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی رول ادا نہیں کر سکتا ان دا کشمیر ڈسپیوٹ. ہماری بڑی خواہش بھی ہوگی, خوش بھی ہوں گی اگر وہ کرے, اور یونائٹڈ نیشنز میں اسپیشلی جہاں وہ ویٹو کر دیتے ہیں, مگر آئی تھنک یہ ایویں کیا گیا ہے, بہت سی باتیں وہ ایویں کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, گریٹ انڈیا گریٹ پاکستان, اس قسم کی باتیں بھی کر جاتا ہے. جی, وہ دونوں کو ایک ساتھ رکھ رہے ہیں, دونوں ایکول فرینڈز ہیں. جی, انڈیا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پارٹنر ہے, زیادہ قریب ہے, الائی, مطلب ہے وہ کوڈ کے اندر انڈیا از ناؤ اے میجر فورتھ پارٹنر آف امریکہ. پاکستان از ناٹ, اور وہ پاکستان کو اور انڈیا کو اس نے ایک ہی لیول پہ لے آیا ہے. تو مطلب ہے کہ آئی تھنک وی آر آلسو شیکن کہ ایک ہی ہوا ہے, انڈیا بھی کہتے ہیں ایک ہی ہوا ہے. وی آر سرپرائزڈ, دے آر شاکڈ, وی آر ہیپیلی سرپرائزڈ, انڈیا از انہیپیلی شاکڈ. ہاں, اور اس کے علاوہ آپ نے پچھلے ہفتے ایک پریڈکشن کی تھی کہ جو نریندر مودی جی کا ہمیشہ سے ایک فلسفہ رہا ہے پاکستان کو الجھانے کا, یہ فائر بیک کر سکتا ہے. آپ نے پریڈکٹ کیا تھا, وہ سنتے ہیں. ہاں, دکھائیں نا. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, ہر روز لوگ نئی نئی باتیں وہاں پوچھیں گے. آپ کانگریس بھی دلیری کے ساتھ پوچھے گی, اور میڈیا میں جو لوگ چپ تھے بیچارے, ڈر تھا کہ اٹھا کے نہ لے جائیں, ڈسپیئر نہ کر دیں, جن کو انہوں نے ان کے چینلز بند کر دیے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیے, ویب سائٹ بند کر دی, اب وہ بولنا شروع کریں گے, اور بہت سی باتیں نکلیں گی. اب دیکھیے گا, یہی انڈین میڈیا جو ہے اب سوال کرنا شروع کرے گا اپنی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے, جو کہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں, جس قسم کی فضول باتیں کرتے رہے ہیں. اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ عوام تو کہے گی آپ نے, یو آر پارٹ آف دا فالسہوڈ, آپ نے جو کچھ کیا, تو اب یہی لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تنقید کریں گے کہ ہمیں مس لیڈ کیا گیا, ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا, ہمیں اینڈ سو آن. یہ 10 تاریخ کو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا, اور اس کے بعد جو انڈین میڈیا میں چل رہا ہے. جی, دیکھیے نریندر مودی نے تو 2-3 باتیں کہی ہیں نا, اور کچھ باتیں نہیں کہیں. جو کہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹیمپرری سیز فائر ہے, جی, پاز ہے, یہ پاز ہے. مطلب ہے اس کا پاز کا یہی مطلب ہے کہ ریل پھر چلے گی. جی, اچھا, سو یہ جو ڈی جی ایم اوز کی باتیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا, کیونکہ ڈی جی ایم اوز جو بات کر رہے ہیں وہ تو اب ایک سیز فائر کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو پاز ہے, اس کا مطلب ہے وہ کچھ کریں گے پھر. اچھا, وہ کیوں کریں گے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے سنی لیا جو تنقید ہو رہی ہے, ساری دنیا, سارا انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہار گئے اور آپ نے ہم سے جھوٹ بولا, بتایا نہیں ہوا کیا ہے, جھوٹ بولتے رہے اور ہم پھر آگے پھر وہی باتیں کرتے رہے. تو اس لیے اپنی ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں گے. کیونکہ جو پچھلا راؤنڈ ہوا ہے, اس راؤنڈ کے اندر انہیں کچھ نہیں ملا. وہ بیسکلی راؤنڈ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کو دھمکی دی جائے, اور تاکہ پاکستان اگلی دفعہ ایسا کو کام نہ کرے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں کبھی پرووائڈ کی کہ اس میں کوئی پاکستان کا ہاتھ بھی ہے کہ نہیں, اور اس کے باوجود دھمکیاں پہلے دیں اور پھر چڑھائی کر دی, اور چڑھائی جب کی تو الٹے گلے پڑ گئی. تو اب وہ ظاہر ہے ہی از ان ٹربل. یہ ایسی آوازیں آج تک پچھلے 10 سال سے جب سے یہ حکومت کر رہے ہیں, ایسی کبھی تنقید نہیں ہوئی نریندر مودی کی. اور اب تو ان کے فارن سیکرٹری کی بھی ہو رہی ہے, ان کے فارن منسٹر کی بھی ہو رہی ہے. فارن منسٹر صاحب کو تو ڈر لگ گیا, وہ تو اب آرمڈ گاڑیوں میں پھرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ آرمڈ گاڑیوں کا سلسلہ تو ہمارے ہاں تھا, کیونکہ ہمارے ہاں ٹیررزم بڑی تھی, اور وہ ڈومیسٹک ٹیررزم تھی. تو اب ان کو اپنا بھی ڈر لگ گیا, بیکاز اتنی اینٹی بی جے پی فیلنگ شروع ہو گئی ہے وہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا. اب کیسے کرے گا, کیا ایکسکیوز کرے گا؟ دیکھیے, ہمیشہ جب بھی انہوں نے پاکستان پہ چڑھائی کرنی ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتے ہیں. اڑی کے لیے, اڑی کے اندر بھی انہوں نے جواز ڈھونڈا, اس کے بعد بالا کوٹ والا بھی جواز ڈھونڈا, پھر اس سے پہلے چٹی سنگھ پورہ کا جواز ڈھونڈا, پھر یہ ابھی یہ بھی ایک نیا جواز ڈھونڈا. کوئی ایویڈنس نہیں پریزنٹ کرتے کہ یہ کون تھے, کہاں سے آئے, کیسے ہوا, کہاں گئی سیکیورٹی, اگر انٹیلیجنس فیلئر تھا تو کس قسم کا تھا, کون رسپانسبل تھا, ہر قسم کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لگتا مجھے ایسے ہی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ اسی لیے کروایا گیا تھا کہ وینس آیا ہوا ہے وہاں, اور اس کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کے اوپر دھمکی دی جائے اور کیا جائے. پھر براؤنی پوائنٹس بھی ملیں گے اور امریکہ بھی اپنے ساتھ لے لیا جائے. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ وینس جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے
اور بیان امریکہ سے جو آ رہا ہے وہ بالکل بیلنسڈ آ رہا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ امریکنوں کو پتہ لگ گیا. اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا کہ 2000 میں کیا ہوا تھا جب بل کلنٹن وہاں گیا تھا، جس کے اوپر مجھے بڑی گالی پڑی انڈیا میں کہ جی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. مگر وہ واضح ہو گیا نا کہ اس وقت بھی بل کلنٹن نے بھی یہ سمجھا تھا کہ وہ جو سکھوں کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی کروایا گیا تھا، پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. اسی لیے شور بھی پڑا تھا اس کتاب کے اوپر، پھر کتاب کو وڈرا کر لیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جس کے لیے پھر مجھے بھاگ دوڑ بڑی کرنی پڑی، لائبریری آف کانگریس جانا پڑا، وہاں سے اس کی کانگریسنل ریکارڈ ڈھونڈنا پڑا کہ جس پہ یہ ساری باتیں بھی لکھی تھیں. اچھا تو اینی وے ابھی بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور انڈیا جب بھی کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ کے کرتا ہے وہ. تو اب یہ ہے کہ بہت سے سوال کھڑے ہو گئے نا، ایک کا بھی جواب نہیں انڈیا نے دیا، تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں بالکل ایک کا بھی جواب، ایویڈنس کے تو ایک پوائنٹ بھی سامنے نہیں آیا. بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ جو سیکیورٹی فورسز تھی وہ کہاں گئی. 7 لاکھ کے قریب فوج تھی آپ کی، کدھر تعینات تھی؟ اس سے پہلے لوگ وہاں جاتے رہے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، اور وہاں 3 لیئر سیکیورٹی کے تھے اینڈ سو آن. تو خیر بہت سے سوال ہیں، ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اسی لیے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ساتھ نہیں دیا، ایویڈنس کو نہیں پریزنٹ کی. اچھا دوسری چیز یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کہ دنیا ان کی بات مان جائے گی اور ان کو ساری انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو کنڈیم کرے گی، بیکاز ہمارا انفارچونیٹلی ریپوٹیشن حال میں اتنی اچھی نہیں تھی. تو ان کا یہ خیال تھا ہمیں سپورٹ مل جائے گا. اور اسپیشلی وینس وہاں آیا ہوا ہے، بیوی اس کی انڈین امریکن، اس کو تاج محل بھی دکھایا جا رہا ہے، جفیاں بھی پائی جا رہی ہیں، بچے بھی اس کے بچے جو ہے نریندر صاحب کی گودی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ سو آن. تو اس قسم کی ایشو تھے، تو مگر وہ نہیں ہوا نا. سو نو ایویڈنس، اس کے بعد نو سپورٹ فرام امریکہ، اور لاسٹ ایکول کر دیا امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کو، جو ایک اور شاک پڑا. تو یہ 3 شاکس ون آفٹر دی ادر. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب کچھ کریں. تو جب انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بھی حوالہ ہمارے پاس ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. ہاں لیکن اس پہ بہت سے ابہام ہے. سیٹھی صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹس بتائے اس سے جو ذہن میں میرے سوال آ رہے ہیں وہ آگے چل کے میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن جب ہم نے لاسٹ شو کیا تھا تب سیز فائر ہوا تھا اور آپ نے پھر پاسبلٹیز بتائی تھی. اب جو سوال لے کر ذہنوں میں ابہام ہے وہ بہت سے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ کس کی اسٹرائکس زیادہ مؤثر تھیں، پھر S-400 تباہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کیونکہ نریندر مودی جی سائٹ پہ پہنچ گئے، لانچرز کے سامنے انہوں نے تصویر بنائی ہے. پھر جو انڈیا میں ڈرونز گئی وہ کس کی تھی، اور جہاز کون سے گرے، کس کے کتنے گرائے گئے، اور پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنے پر مجبور کس عمل نے کیا تھا، کون سی ریڈ لائن تھی جو کراس ہوئی اور پاکستان نے ریئیکٹ کیا. اور پھر DGMOs میں سے کس نے پہلے رابطہ کیا سیز فائر کے لیے، کیونکہ انڈیا کے کلیمز اور ہیں اور پاکستان نے انکار کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ سیز فائر اس کے لیے ریکویسٹ کس نے کی تھی، اگر آپ بتائیں. یہ سارا سب یہی پوچھ رہے ہیں. انڈیا نے تو جواب بتایا ہی نہیں نا، اس کا جواب تو دیا ہی نہیں. آخر میں یہ کہا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ سیز فائر کریں. ٹھیک، اب ہوا کیا؟ یہاں اسحاق ڈار صاحب نے 2-3 دفعہ فورن میڈیا کو بتایا کس طریقے سے سب کچھ ہوا. مگر دیکھیے ہمیں کچھ حقیقت کا پتہ ہے، اس سے آپ کہانی بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہوا کیا. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. جب انڈیا نے اٹیک کی تو پہل تو انڈیا نے کی، ٹھیک، یہ کہا کہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں. اب کیمپ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ شہر کے کسی ایک چھوٹے سے گھر کے اندر کوئی کیمپ لگا ہوا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹیررسٹ کے آفیسز ہیں، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جہادیوں کے دفتر ہیں، دفاتر ہیں، یا ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. یہ کہنا کہ کیمپ ہے، کیمپ کا تو جو آپ ذہن میں جو آتا ہے نا، کیمپ یہ ہوتا ہے جہاں ہتھیار آرمڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو کیمپ کہتے ہیں. ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور جہاں وہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور لوگ ریفیوجیز ہیں، دیٹس اے کیمپ. تو یہ کیمپ ویمپ تو تھے نہیں. تو پہلے تو یہ پاکستان پہ الزام لگا دیا وداؤٹ ایویڈنس. دوسرا یہ جھوٹ کہ ہم نے کیمپوں کے اوپر اٹیک کیا. کیمپ شیمپ تو تھے نہیں وہاں. کون سا مرید کے اندر کوئی کیمپ ہے یار، گیو می اے بریک. ٹھیک، اور وہ ہم نے تو دکھایا وہاں ایک ہیلتھ یونٹ ہے یا ایک مدرسہ ہے. اچھا، اب مدرسے آر ناٹ کیمپس. سملرلی ان بہاولپور مدرسہ آر ناٹ کیمپس اینڈ سو آن. اچھا چلے پھر آگے یہ کہ جی ہم نے تباہ کر دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ہم نے تصویریں دکھائی ہیں کہ کسی کا چھت گری ہوئی ہے، کسی کا یہ، کسی کا وہ، نو بگ ڈیل. اچھا اب پھر یہ کہا کہ جی اس کی فیملی مار دی، ہم نے یہ کر دیا، کوئی ایویڈنس نہیں. تو اس قسم کی پروپیگنڈا میسو کیا. جب یہ سو کالڈ کیمپس کے اوپر میسائلز ماری،
اس کے بعد اسٹینڈ آف ہو گیا, ہمارے جہاز چڑھ گئے اوپر, ان کے جہاز آ گئے, ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے. اور وہاں ایک اکراس دا بارڈر قسم کی ڈاگ فائٹ ہوئی جس کے اوپر بڑی باتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان کے 4 یا 5 گرا دیے, یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی نہیں گرا, ایسے ہی. مگر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ڈرونز بھیج دیے, ایسے ہوا. پاکستان نے کہا سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہوں نے ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے. انہوں نے ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے. جب انہوں نے ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے تو اس وقت رات کا وقت تھا, اور انہوں نے پھر اٹیک کیا آن نور خان ایئر بیس, اور باقی ادھر بھی کیا ادھر بھی کیا, ایسے ہی ہوا. اور ہم نے اس وقت 1 بجے ایک فیصلہ کیا, اس رات کو 9 اور 10 کی رات کو ہم نے ایک فیصلہ کیا اپیرنٹلی کہ اگر انہوں نے کچھ کیا اب تو ہمیں اسٹرائک کرنا پڑے گا. اس وقت تک ہم ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. انہوں نے جب یہ نور خان والی بات ہوئی, یہ جو میسائلز مار رہے تھے یہ وہ میسائلز تھی جن کے اوپر نیوکلیر وار ہیڈز بھی لگ سکتے ہیں, تو اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن. اس وقت پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3 بجے کہا کہ اب بہت ہو گیا, اب ہمارا رسپانس آئے گا. پھر انہوں نے اپنے رسپانس میں ان کے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا. یہی ہوا نا. اچھا, اب ہاتھ سے بات بڑھتی جا رہی تھی کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. جس کے دوران ایران, ٹرکی, یو اے ای, سعودی عربیہ یہ حرکت میں آ گئے. انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور پاکستان کے ساتھ بھی رابطہ کیا کہ یہ ایسکلیشن ہو رہی ہے. پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ہم ابھی ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے ایئر کامبیٹ جو ہوئی, مگر ہم نے رسپانس نہیں کیا, اور ہمارا حق ہے ہم کریں گے, ہم رائٹ ٹائم پہ کریں گے. ہم نے ابھی پاز کیا ہوا ہے. وہ ایک موقع دیا جا رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ان کو روک لیں, مگر یہ روک نہیں رہے تھے. وہ جو آخری رات کو جو کہ انہوں نے جب اٹیک کیا, وی ڈیڈ دس. اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہوا یہ کہ ایک سگنلنگ ہوئی, کیونکہ نور خان ایئر بیس جو ہے وہ قریب ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, 1-1.5 کلومیٹر کے دور پہ. تو پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی میٹنگ کرنے لگے ہیں. یہ ایک سگنل تھا, دراصل میٹنگ ہوئی نہیں, یہ صرف بات ہوئی. یہ پہنچ گئی امریکہ تک, ظاہر ہے یہاں بیٹھے ہوئے سارے مانیٹر کر رہے ہیں. یہ سگنلنگ تھی کہ دیکھیں اب ہم نے سوچنا پڑے گا کیا ہم نے کرنا. اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ کچھ موومنٹ بھی ہوئی تھی. نہیں, کوئی موومنٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد جب امریکہ نے فوراً فون اٹھانے شروع کر دیے کہ اوے رک جاؤ, کی ہویا. ہم نے کہا جی یہ کر رہے ہیں, ان کو آپ روکیں, ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں, ہم نے بہت تحمل کے ساتھ کام کیا. امریکہ نے فوراً پھر اس وقت پھر ادھر بات کی انڈیا میں کہ جی ایک ہی کر دے پہ بس کرو. اینڈ دین آئی تھنک انڈیا والوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بند کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر پاکستان بند کرنے کے لیے تیار ہے. پھر امریکہ نے پاکستان کو کہا وہ تیار ہے بند کرنے کے لیے, آپ بھی تیار ہیں کہ نہیں. ہم نے کہا ہاں, ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے پہلے, یہ تو سارا کچھ شروع ہی انہوں نے کیا, تو ہم تو پہلے بھی ریسٹرینٹ تھی, انہوں نے گڑبڑ کی, پھر ہمیں کرنا پڑا کچھ. تو اگر وہ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. پھر امریکہ نے یہ اور انڈیا کو کہا وہ بھی تیار ہے, آپ بھی تیار ہے, ایک سیز فائر کریں, اور 4:30 بجے انڈین ٹائم اور 5 بجے یہ سیز فائر ول کم انٹو افیکٹ. یہ بات انڈیا کے ساتھ ہو گئی اور پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جا کے ساری کریڈٹ لے لی, اور انڈیا جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہمارے ساتھ, کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی تیسرا ملک آئے اور ہماری صلح صفائی کرائے. ہاں, اور وہ تیسرا ملک کیا آیا, وہ تو ساری کریڈٹ لے گیا, اور پھر اس نے کشمیر کا بھی ذکر کر دیا. تو وہ دن اور آج کا دن ہے کہ وہ امریکہ کی جو تنقید ہو رہی ہے انڈیا کے اندر اور نریندر مودی کی, یہ آپ نے کیا ہے, ہمیں مروا دیا آپ نے. پہلے ایئر فورس مروا دیا آپ نے, آپ کو تیاری نہیں تھی, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ان کا اور چائنا کا گریڈ کیا ہے, آپ نے وہ ہمارے گرا دیے, اور اوپر سے پھر آپ نے امریکہ کو انوالو کر دیا, اور امریکہ جو ہے اس نے کشمیر کا بھی بات کر دی, پاکستان کو ہمارے ساتھ ایکویٹ کر دیا, ہماری بات نہیں سنی. اور بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ تو اور بھی آگے چلا گیا, وہ بھی کسی وقت ڈسکس کرتے ہیں. بالکل, اور آگے چلا گیا, اور ہم بھی بریک کے بعد آ کے اور آگے جائیں گے کہ اس مسئلے کا پھر آخر حل کیا نکلے گا, سیز فائر کتنا دیر پا ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ دونوں ممالک کو قریب لانے میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. بریک کے بعد شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. یہ پہلی تو سالو ہو گئی کہ ریکویسٹ کس نے کی تھی یا سیز فائر کس کے کہنے پر کیا گیا, یہ تو آپ نے ہمیں کلیئر بتا دیا. لیکن اب معمہ یہ ہے کہ انڈیا کے لیے تو یہ گھاٹے کا سودا ہو گیا کہ اسے سیز فائر ایکسیپٹ کرنا پڑا. پھر مکیش امبانی صاحب پہنچ گئے ادھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے, اور ادھر نریندر مودی جی جب سپیچ کرتے ہیں پاکستان کو تو دھمکی دیتے ہیں, لیکن امریکن پریزیڈنٹ کا نام تک نہیں لیتے کہ سالسی کا انہوں نے کیا کیا. تو یہ کیا ہوا ہے بھارت کے ساتھ, ٹریڈ کی دھمکی دے کے منا لیا انڈیا کو؟ نہیں, دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ
कोई ट्रेड वेड की बात की होगी, और अगर की भी है तो ना पाकिस्तान ने ना नरेंद्र मोदी ने इसका कोई जवाब दिया होगा, बिकॉज इट वाज बेसिकली इररेलेवेंट। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की है ना कि मैंने उनसे ये कहा कि आप ये करो नहीं तो मेरा ट्रेड ही हो जाएगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ये वो नंबर लगा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। उसका ये बयानिया है ना कि ट्रेड मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है, तो उसने इसके अंदर भी ट्रेड ठोक दिया। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि कोई ट्रेड वेड की बात नहीं हुई, वो अपनी तरफ से इसने कह दिया होगा, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया होगा कि हाँ हाँ आप हमारा ट्रेड खोल दें तो हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, वो ये बोलता क्या होगा, उन्होंने सुन ली होगी, हमने भी सुन ली होगी इंडियंस ने भी, आगे से जवाब नहीं दिया होगा, बिकॉज इन दोनों का इंटरेस्ट ट्रेड वेड की बात करना नहीं था। इनका इंटरेस्ट ये था कि अब सीज फायर हो जाए, दोनों का, हमारा भी यही था, उनका भी यही था कि सीज फायर हो जाए। तो जब उसने कहा कि जी अब सीज फायर कर दें और बात की होगी कि आई विल रिवॉर्ड यू, और इसको वो बातें बड़ी करता है ना, उसने बहुत सी बातें कर दी होंगी, तो इन्होंने फिर कहा होगा हाँ हाँ कर दें आप सीज फायर। अब उसने सारी क्रेडिट ले ली है कि मैंने ट्रेड को इस्तेमाल करके और सीज फायर कराया। हालांकि अमेरिका जब कहता है किसी को तो कुछ कहना नहीं पड़ता कि क्या लेना देना, अमेरिका है। अमेरिका ने इंडिया को कहा यार बस करो, इंडिया ने कहा अच्छा जी, पाकिस्तान ने कहा बस करो, अच्छा जी, दोनों ने कहा हम भी यही चाहते हैं बस करें। बेसिकली ये हुआ है। तो और ये वही डोनाल्ड ट्रंप ने जिसने शुरू में ये कहा हाँ 1500 साल पुराना है कजिया, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे आप। तो इन दी एंड आके सारी क्रेडिट ले गए। और मगर हमने तो शुक्रिया अदा भी कर दिया जी। इंडिया का प्रॉब्लम बना हुआ है ना, बिकॉज वो तो तस्लीम ही नहीं करते कि कोई बाहर का मुल्क आके उनकी इमदाद करे या मीडिएट करे। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हमें ज़रूरत नहीं किसी की बाहर के आने की। हमने तो बड़े लोगों का शुक्रिया अदा किया ना, हमने तो सऊदीज़ का भी किया, टर्क्स का भी किया, यूएई का भी किया, सब ईरान का भी किया, चाइना का भी कर दिया, सब अमेरिका का भी कर दिया, सारा को इकट्ठा कर लिया, सारे माँ बाप अल्लाह वेल डन, थैंक यू। और भारत तो बॉयकॉट कर रहा है, इसका बॉयकॉट, और वो मानते ही नहीं है कि हमारी बात भी हुई है किसी के साथ। और आगे इंडिया की आवाम को पता चल गया हुआ क्या, इसीलिए तो ये आपने जो दिखाए बाहर है वहाँ क्रिटिसिज्म की कि ये क्या किया इसने, ये किया वो किया। ये तो पूरे घंटे का प्रोग्राम बन सकता है सिर्फ शोइंग क्लिप्स कि इंडिया के अंदर कितनी क्रिटिसिज्म हो रही है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की। बहरहाल सो आई थिंक क्वेश्चन रियली नाउ अराइजेस कि ये इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का जी, और डोनाल्ड ट्रंप क्या आगे कोई रोल अदा करेगा या नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क, एंड इफ यू आस्क मी आई थिंक ये जो उन्होंने बात की है ना कि अभी ये पॉज है, नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए कहा गया है जी, क्योंकि उनका ये बयानिया यही बन रहा है न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। ये पॉज है, अंटिल उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। और अगर अब फिर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगी, हम कहेंगे ये आपने करवाया और हम फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज, इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन अ वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। दिस इज दैट पॉज। मगर इसमें यह भी है ना कि किसी स्टेज पे भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया फिर हमला कर सकता है आप पे। और इसके अंदर आयशा जो दो मेन इश्यूज खड़े हो गए ना कि ये एस्केलेशन, पहले उरी में आपने सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, जैसे आपको 1-2 किलोमीटर पाकिस्तान क्रॉस करके अंदर आ गए, आपने ठाठू करके बगैर वापस चले गए, शोरा जी हमने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स कर दी। उसके बाद 19 में आप जहाज़ भेजे बालाकोट और ड्रम बम फेंके वापस आ गए। तो ऊंचा कर दिया ना कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। 1-2 यूनिट चले गए, 3 यूनिट चले गए, फिर वापस आ गए, फिर आप गए वहाँ अंदर पाकिस्तान के अंदर डीप, वापस करके आ गए। फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दिए इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी, हर जगह पे हमने मार दिया, बलूचिस्तान में भी मार दिया। तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं और ये नॉर्मल ये इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक होगी, सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक, हम जाएंगे ऊपर। ठीक, हमारी तरफ से जो रिस्पांस है वो ये है कि जब भी आप जाएंगे, जिस लेवल पे भी आप जाएंगे, हम लेवल पे उस लेवल पे आपको काउंटर करेंगे। ये इस्टेब्लिश हो गया अब दोनों की जगह। आप जाएंगे ऊपर, हम वहाँ जाके आपको रोकेंगे। अच्छा, जो लोग डर रहे हैं ना
کہ جب انڈیا ادھر جاتا ہے، دیکھیں نا اب انہوں نے میسائلیں مار دیں، جہاز لے آئے، بڑا کچھ ہو گیا نا. اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب لینڈ فورسز جو ہیں وہ ساری بارڈر کے اوپر تو ٹھاٹھو چل ہی رہی ہے. LOC پہ چل رہی ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ پھر پہلے انہوں نے 6-7 میسائل مارے تھے، اگلی دفعہ وہ 10 میسائل مار دیں گے، 20 میسائل مار دیں گے، اگلی دفعہ وہ اور بھی زیادہ حملہ کریں گے آپ کے اوپر. تو اگر ایسے ہوگا تو ہم بھی کریں گے. تو یہ بڑھتا جائے گا نا، یہ اس وقت تک بڑھے گا جب تک ہم پھر نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کی بات کریں گے. بیکاز دیکھیے یہ جو انڈیا کہتا ہے نا کہ پاکستان ہمیں نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے، یہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا، نریندر مودی ہر دفعہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وی ول ناٹ بی بلیک میلڈ. پاکستان ہمیں دھمکی دیتا ہے، بلیک میل دیتا ہے کہ نیوکلیر ویپن ہم نکال لیں گے. پاکستان بلیک میل نہیں کر رہا. سارا ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں نا، اس کا کانسیپٹ یہ ہے. نیوکلیر ہتھیار لیا ہی اس لیے ایز اے ڈیٹرنس کہ آپ کو روکنے کے لیے کہ آپ ہمارے پہ آپ ہمارے پہ حملہ نہ کریں. دس از ناٹ بلیک میل، دس از ڈیٹرنس. تو فرق ہے بٹوین بلیک میل اینڈ ڈیٹرنس. تو آپ اگر کریں گے تو وی ول ڈیٹر یو. ڈیٹر سے مطلب یہ ہے کہ وی ول کنفرنٹ یو. اور وہ اگر بڑھتا جائے گا تو ظاہر ہے ہمارا آخری ویپن جو ہے وہ تو نیوکلیر ہی ہے. تو دس از ناٹ بلیک میل، دس از ڈیٹرنس. اور انڈیا کے اوپر بات بنتی ہے کہ ایسکلیشن لیڈر جو ہے وہ انڈیا بڑھاتا جا رہا ہے. سو آئی تھنک یہاں جو کنفیوژن ہو رہی ہے 2-3 چیزوں کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا نہیں تھا، اور یہ ایکسکیوز تھا یا نہیں تھا. اس کو سارے جو بات کر رہے ہیں، انڈیا والے بھی اور گورے بھی اور ہمارے لوگ بھی اس کو نہیں چیلنج کر رہے کہ بھئی ایویڈنس آپ نے پریزنٹ نہیں کی اور آپ نے حملہ کر دیا. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ نے خود کروایا. اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی کیونکہ ساری جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کے پاس تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں. تو اگر ایسے انہوں نے حملے کرنے شروع کر دینا تو اگلی دفعہ اسے بھی بڑا حملہ کر دیں گے، کہیں ٹھا کرا کے اپنے 2 سولجرز مروا کے کہیں گے جی یہ پاکستان نے کروایا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بلوچستان ہو رہا ہے، یہ جو TTP کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم یہ کہیں کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے اور ہم بھی حملے کرنے شروع کر دیں، ایسے ہی ہے نا. تو پھر تو دس ول ناٹ گو اینی ویئر. تو اس لیے دس از ہارڈلی این ایکسکیوز. تو آئی تھنک ابھی تو شاید شارٹ ٹرم میں نہ کریں، ابھی تو وہ اسیس کریں گے ہماری غلطیاں کیا ہوئی، ایئر فورس کی کمزوریاں کیا تھی اینڈ سو آن. ابھی تو یہ دیکھیں گے اپنا، پھر کریں گے ضرور کسی نہ کسی سٹیج پہ. نریندر مودی نے اپنا ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش اس کی یہ تھی کہ شو کرے کہ کامیاب ہو گیا. وہ انڈیا کی عوام کہتی فیل ہو گئے ہو. اب اس فیلئر کو سکسیس میں ٹرانسفارم کرنا ہے، اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جنگ میں پاکستان کے خلاف شو کریں انڈین عوام کو کہ ہم نے بھی ان کے 15 جہاز گرا دیے ہیں. اگر آپ ہمارے 4 یا 5 جہاز گرا دیتے ہیں نا، ہم جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم نے 10 گرائے ہیں، انڈیا کی عوام بڑی خوش ہو جائے گی. اب بھی انڈیا کی عوام کو پتہ ہے کہ ان کے 5 یا 6 گر گئے. جو انٹرنیشنلی رپورٹ ہوا، سارا کچھ ہو گیا، اور ہم نے آپ ایویڈنس بھی دے دی ہے، اور آہستہ آہستہ بعد میں اور بھی ایویڈنس ہم دے دیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بھی مل جائے گی، اور دنیا مان لے گی اس بات کو. اس کو انہوں نے اب چیلنج کر کے اپنا نیا بیانیہ بنانا. اور سیز فائر امریکہ نے کروایا ریفری کی موجودگی میں، پھر بھی انڈیا ایسی حرکت کرے گا؟ نہیں، وہ دیکھیے نا، وہ تو ہمیشہ پہلے بھی تو اس نے حرکتیں ایسی کی ہے نا، تو وہ کرے گا. میں بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کرے گا. یہ نیو سارا انڈیا کے اندر یہ ایک پورا ایک محاذ بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان کو سبق سکھایا جائے. مگر وہاں آپ لوگ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی بچوں، ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿस्तान चाइना ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई कर रहे हो और चाइना ने पहली दफ़ा इतने क्लियर कट टर्म्स में वाजे कर दिया है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान विल बी डिफेंडेड बाय चाइना. तो और इंडिया को समझ नहीं आ रही है हुआ क्या है. हाँ, और इंडिया को अभी ये भी समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनके साथ एक लाए हैं मुख्तलिफ इत्तेहाद में शामिल हैं, वो क्यों कह रहे हैं एप्पल के CEO को कि आपने इंडिया नहीं अपना कारोबार मुंतकिल करना. ये भी इंडिया के लिए एक शौक की हैसियत रखता है. वापस आते हैं आपके सवालों के साथ एक ब्रेक के बाद. शो में साथ देने का शुक्रिया. बहुत से सवाल हैं मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर. पाकिस्तानी बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस जंग के बारे में. शाहिद अमीर गुराया जर्मनी से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या कन्वेंशनल वॉरफेयर और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आपस में गहरा ताल्लुक है? क्या हकीकी जंग में एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं? अगर करते हैं तो क्या चेयरमैन पाबंद सलासल और उनकी कहे जाने वाली जो सोशल मीडिया वॉरियर टीम है, उन्होंने हालिया इंडिया पाकिस्तान की जंग में कितना किरदार अदा किया है पाकिस्तान के हुकूमती दफाई बयानिए को और फ़ौज पाकिस्तान के बयानिए को बिल्ड करने के लिए? क्या उनमें इतनी खसूसियत हैं, क्या उनमें इतना डिसिप्लिन है कि वो कोई ऐसा हुकूमती दफाई बयानिया बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए. हाँ जी, PTI वालों PTI के लिए मसला ये था कि
بڑا مشکل تھا ان کے لیے کہ پاکستان کی افواج کو سپورٹ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک طرف ان کا دل دھڑکتا تھا پاکستان کے لیے اور ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کی افواج اور کھڑی ہو جائے اور لڑے انڈیا کے ساتھ، دوسری طرف انہیں تکلیف ہے کیونکہ پاکستان کی ایک فوج کی جو قیادت ہے وہ یہ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے عمران خان کو واپس پاور میں لانے کے لیے، تو اس قسم کی کشمکش میں وہ گمے ہوئے تھے۔ اور جب سپورٹ بھی کیا تو بڑے ہلکے طریقے کے ساتھ سپورٹ کیا، اور ابھی بھی 5-6 بڑے ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، انفلوئنسرز ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جس قسم کے بیانیے وہ کر رہے ہیں، انڈیا ان کے بیانیے سارے اپنی ٹی وی کے اوپر دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں اپنی افواج کے بارے میں، اپنی حکومت کے بارے میں اینڈ سو آن۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ انڈیا کے اندر میں نے دیکھا ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ کہ انڈیا کی جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ اب میں بھی دیکھ رہا تھا ان کے کانگریس کے ایک صاحب ہیں، وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، میں اب نام نہیں لیتا، اور وہ بی جے پی کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ سارے حیران ہو گئے کہ یار ایسے تو بی جے پی کے لوگوں نے نہیں ڈیفینڈ کیا جیسے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ ان کے اوپر الزام بھی لگ گیا کہ آپ تو الٹرا نیشنلسٹ نکلے ہیں، آپ تو اینڈ سو آن۔ تو یہاں الٹا ہو گیا، یہاں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں تنقید کر رہے ہیں، ہماری حکومت کو تنقید کر رہے ہیں، ہماری فوج کو تنقید کر رہے ہیں، اور وار ایفرٹ کو تنقید کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسی صورتحال یہاں بنی ہوئی ہے، اور میری یہی امید ہے کہ اس حادثے کے بعد یا اس ڈیولپمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کو بھی کچھ بات سمجھ آ جائے گی، مگر لیٹ می آلسو بی آنیسٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا ہول کنٹری along with us and this can only happen کیونکہ آگے اب انڈیا کے ساتھ پرابلمز رہنے ہیں، and therefore it's very important that we should have a united front, and I think efforts should be made to open a dialogue with PTI. اچھا، ان کے سوال یہ بھی ہے کہ کنونشنل وارفیئر اور سوشل میڈیا انفارمیشن وارفیئر کا آپس میں تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں جی، کمال کر رہے ہیں آپ۔ اس وقت تو سارا گیم ہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اور انفلوئنس کی اور بیانیے کی، اور اس وقت تو اخباریں تو کوئی نہیں پڑھتا، اور اسٹیبلشمنٹ یا ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کی بات کوئی نہیں مانتا۔ یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی ادھر بھی، ہم جو بات کرتے ہیں عوام تو ہمیں سنتی ہے۔ ابھی بھی ٹیلی ویژن کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب تو سارا کچھ اس فون پہ آ گیا ہے، اس فون پہ آ گیا ہے، اور یوٹیوب پہ آ گیا ہے، اور ٹک ٹاک پہ آ گیا۔ سارا وقت ہم یہیں سے خبریں لیتے ہیں، اور ساری مس انفارمیشن بھی یہیں آتی ہے، انفارمیشن بھی یہیں آتی ہے۔ سو آئی تھنک دا فیوچر وار will be a war of narratives as much as it will be a war of kinetic technology. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ kinetic technology will go side by side. اور یہ نارمل ٹیلی ویژن یہ وہ، یہ اتنی اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو فیوچر کیا ہے وارفیئر کا، یہ آپ نے جانا۔ حسن ہے انگلینڈ سے، حسن باجوہ آسٹریلیا سے، مبارک علی لاہور سے، شہزاد رانا سریش بھوانی آسٹریلیا سے، طارق محمود سرائے عالمگیر سے۔ اس کے علاوہ بہت سے ویورز آنے والے شوز میں آپ کے سوالوں کو حصہ ضرور بنائیں گے۔ مزید سوال جاننا چاہیں اس نمبر پر بھیجیں پیغام اپنا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔